کریں گے چندہ، پیٹ بھریں گے، ادارہ چلائیں گے، پھر بولیں گے صلح کلی ہو گئے، خالص سنی ہم لوگ ہیں، فلاں 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 بدعقیدہ، اور وہ فلو صلح کلی۔ صلح کلی کہاں سے کیا نکال لیے؟ ارے صلح کلی کس کو بولتے معلوم؟ سب مذہبوں کو حق بولنے والے کو بولتے۔ شرم کرو تم بے غیرتو، اللہ کے حبیب کے عاشقوں کو صلح کلی بول رہے ہو۔ صلح کلی اس کو بولتے جو کفر کو بھی حق ہے، جو بت پرستی کو بھی حق ہے، گمراہی کو بھی حق ہے، اس کو صلح کلی بولتے۔ کل محشر میں جب حقیقت کھلے گی تو جب کہاں بھاگو گے؟ فاضل بریلوی بھی تم کو دور کر دیں گے۔ ظالموں، میرا نام اس لیے تھے کہ تم میرے چاہنے والوں کو دور کرو، مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو دور کرو۔ غوث پاک کے دربار میں بامیہ جامعہ کا وہ مقام دیکھا اعلیٰ حضرت نے، یہ کہا کہ اس کی وجہ سے میرے دل میں آپ کی محبت ہے، اللہ کرے اور اضافہ ہو۔ وہ مقام پر وہ جلوہ فرما ہے۔ ارے بزرگوں کا جہاں فیض ہوتا ہے وہاں کوئی اور نہیں آتا، عشق و محبت ہی کا درس ہوتا ہے۔ آج بھی شیخ الاسلام کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، سیلیبس میں شامل ہے، انوار احمدی مولوی دوم میں پڑھائی جاتی ہے، مقاصد الاسلام کا 11واں حصہ پہلی مولوی اول میں پڑھایا جاتا ہے، باقاعدہ اس کا امتحان ہوتا ہے، پرچے میں سوال بھی آتا ہے۔ وہ انوار احمدی میں کیا عقیدہ ہے معلوم؟ ارے اس میں یہ عقیدہ ہے، جتنے تھے اصحاب سب یہ جانتے تھے بالیقین کہ ہے واقف موت سے ہر ایک بشر کی شاہدی۔ میرے آقا کے علم غیب کا اس میں عقیدہ ہے، آقا کی میلاد کا عقیدہ اس میں ہے، درود و سلام کا اس میں عقیدہ ہے۔ انوار احمدی میں کیا عقیدہ ہے معلوم؟ شیخ الاسلام نے حدیث پاک لکھی ہے، ایک مرتبہ صحابہ جنگل میں ایک راستے میں جا رہے تھے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ، ایک مقام پر رک گئے، میرے آقا آرام فرمانے لگے، صحابہ حبیب پاک کے آرام فرمانے کو دیکھے، وہ ٹھہر گئے، رک گئے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ آرام فرما رہے تھے ہم نے دیکھا، کیا دیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا، آپ کے قدموں کو چومنے لگا، پھر اس کے بعد وہ چلا گیا۔ یا رسول اللہ، ہم جاننا چاہتے یہ کیا قصہ ہے اس کا؟ تو شیخ الاسلام بامیہ جامعہ میں یہ عقیدہ دیا کہ سرکار آرام بھی کر رہے ہیں تو سب چیزوں کو جانتے ہیں، تبھی تو صحابہ پوچھے ہیں یا رسول اللہ یہ درخت آ کر آپ کے پاس پہنچا تھا، کیا کہہ کر گیا؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہی شجرۃ استأذنت ربھا فی ان تسلم علیہ، یہ وہ درخت ہے کہ جس نے میرے مولا سے میری بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی اجازت مانگا تھا۔ اس نے کہا میرے مولا اجازت دے تیرے حبیب کے پاس سلام عرض کروں، اللہ نے اجازت دی تو وہ سلام عرض کرنے کو آیا تھا۔ تو انوار احمدی میں یقینہ بتلایا شیخ الاسلام نے کہ درخت بھی سلام پیش کرنے کو آتا ہے، حضور اس کے سلام کو بھی جانتے ہیں۔ جو مصطفیٰ درخت کے سلام کو جانتے ہیں اپنے غلام کے سلام کو کیوں نہیں جانیں گے؟ سبحان اللہ، یہ عقیدہ بتلانے والا صلح کلی ہوتا، یہ عقیدہ پڑھانے والا بھی صلح کلی ہوتا۔ کب تک یہ جہالت قوم شعور میں آئے؟ رہبر کون ہے، رہزن کون ہے پہچانے؟ وضاقتہ سے کوئی اللہ والا نہیں بنتا، گوری چمڑی سے اللہ والا نہیں بنتا، دل روشن ہونا۔ امریکہ کے رہنے والے کتنے گورے ہیں، تن کا گورا ہونا کام نہیں آتا، من گورا ہونا جناب۔ تن کے گورے اور من کے کالے دکھنے کو بڑے بھولے بھالے، لیکن یہی ہے دین مصطفیٰ کو لوٹنے والے۔ پہچاننا چاہیے آدمی کو، شناخت کرنی چاہیے آدمی کو، بزرگوں سے دور، ولیوں سے دور۔ کبھی بامیہ جامعہ پر حملہ ان ظالموں کا، کبھی حضرت محدث عبداللہ شاہ صاحب عارف باللہ پر حملہ۔ بدنصیبوں ولیوں کی گستاخی کر کے اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہو، خاتمہ خراب ہوگا ولی کی دشمنی سے معلوم۔ عارف باللہ پر حملہ، ولی اللہ پر حملہ، پھر اس کے بعد بھی پھر تم سنی، شرم نہیں آتی؟ کیا کھا رہے ہیں؟ فاضل بریلوی کے فتوے کے مطابق نذرانہ حرام اب تک کتنے بار چٹ کر گئے؟ وہ حرام جائے گا تو کیا کہلوائے گا؟ تم کو حرام ہی کی بات کہلوائے گا۔ نام رسول پاک کا اگر لے کر کوئی تفریقہ کرتا ہے تو کس کے طریقے میں چل رہا ہے؟ وہ قادیانی بھی قرآن چھوڑا نہیں، قرآن پڑھتا رہا لیکن اپنا باطل نظریہ پیش کیا۔ بدعقیدہ بھی قرآن پڑھتا ہے۔ یاد رکھو، پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی اگر کوئی اعلی حضرت کا نام لے تو بدعقیدہ نہیں ہو سکتا، آج تک بولتے رہے، مگر اب تاریخ بتا رہی ہے کہ آپس میں اختلاف اتنا آ گیا کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگ گئے۔ فلاں تنظیم سننی تھی، اعلی حضرت کہتی تھی، اب کہنے لگے وہ بھی کافر ہو گئے، وہ اعلی حضرت کہتے تھے وہ بھی کافر ہو گئے۔ تو تمہارے فتووں نے بتلا دیا کہ ان کا نام بھی لیا تو ایمان نہیں بچ سکتا، تمہارا کب بچنے والا ہے پھر؟ کیونکہ ایک دوسرے پر فتوے لگا کر امت کے سامنے تو یہ شکل لے آئے ہیں
کہ وہ سنی دعوت اسلامی بھی کافر ہو گئی، وہ دعوت اسلامی بھی کافر ہو گئی، فلاں بھی کافر ہو گئی، وہ بیچارے زندگی بھر اعلی حضرت کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کافر ہو گئے، صلح کلی ہو گئے، تو چند گنتی کے تم ہی رہ گئے۔ کب تک یہ نفرت قادریوں کی دشمنی، نقشبندیوں کی دشمنی، چشتیوں کی، سہروردیوں کے، رضویوں کی دشمنی؟ صحیح اعلی حضرت کو سمجھنے والوں کی، نام لینے والے، نام پہ پلنے والے، ان کی بھی دشمنی کرنے والے بن گئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول حیدرآباد میں پیدا ہو جائے، مگر انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، بولو نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہم امت کو ٹوٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ قادری بھی ہو تو ہمارا ہے، نقشبندی ہو تو ہمارا ہے، چشتی ہو تو ہمارا ہے، سہروردی ہو تو ہمارا ہے۔ ہم ہر اللہ کے ولی کو چاہنے والے کو اپنا ہی کہتے ہیں، حیدرآباد میں بھی ہو تو ہمارا ہے، شمالی ہند میں بھی ہو تو ہمارا ہے۔ یہ توڑنے والے کبھی بھی کامیاب انشاءاللہ یہاں نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ نے اپنے کرم سے ایسے اولیاء کرام کو یہاں پیدا